علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39 سے انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں، اور وہی جو ہم باب پڑھ رہے تھے نا، یعنی کہ ایمان کا بیان، یعنی کتاب جو ہے اس میں ایمان کا بیان کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر ابن علی عن معنی ابن محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشادد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ۔ اس بیان میں کہ دین آسان ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ ہم سے عبد السلام بن مطہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عمر بن علی نے بن مان بن محمد غفاری سے خبر دی، وہ سعید بن ابو سعید مقبری سے، وہ ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہ سکے گی، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے یہ ہو نہیں سکے گا کہ وہ دین کو سخت کر کے، یعنی کہ سختی کا دین منتخب کر کے اس پر پھر وہ استقامت اختیار کر سکے۔ تو فرمایا پس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فائدے حاصل ہوں گے۔ دارین مطلب یعنی دونوں جہانوں کے فائدے اسی میں ہیں کہ انسان دین جیسا کہ آسان بنا کے دیا گیا ہے ہمیں، اسی کے مطابق اس پر عمل کرتا رہے اور اپنی طرف سے اس میں سختی نہ کرے، تو کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے، بلکہ اس دنیا کے، دارین کا مطلب ہے دونوں گھروں کے، یعنی دنیا اور آخرت کے گھروں کے فائدے اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو، ٹھیک ہے، یعنی عبادت سے مدد حاصل کرو کیا مطلب ہے کہ یعنی دین میں یہ اعمال کرتے رہو جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے ہیں، اور کسی قدر رات میں یہ کہ تہجد کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ بھی فرض نہیں ہے الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ تو نماز پنجگانہ سے مدد حاصل کرو، یعنی ان نمازوں کو پابندی سے ادا کر دو، تو یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر دراصل ایمان کے باب میں یہ حدیث آئی ہے، اور ٹاپک دیکھیں وہی چل رہا ہے کہ صاف اور سیدھا دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، اور ایک سچے الہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، وہی رب جو آسمان کا خالق ہے، وہی جو زمین کا خالق ہے، اس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ باب جو ہے نا، باب الدین یسر وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، کہ اسلام کا دین آسان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچا، سیدھا، آسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارے لیے کیا عمل کے پوائنٹ سامنے آتے ہیں کہ ہم جس طرح کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسان دین ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہی اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں یہود نے اپنے دین میں بڑی بڑی سختیاں کر رکھی تھیں، اور دوسری طرف ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں وہ دوسری انتہا کو چلے گئے تھے، انہوں نے اپنا دین ہی بکھاڑ دیا تھا۔ اور یہود کے دین میں سختیاں کیا تھیں کہ مختلف طرح کی انہوں نے عمل کے اعتبار سے اپنے اوپر بہت مشکلات طاری کر لی تھیں۔ اگر ان کے یعنی نیکوکار لوگوں میں اگر کسی نے کوئی چیز چھوڑی اپنی طبیعت کی وجہ سے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی طبیعت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام تو نہیں، یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہود نے صرف جس کو سو کارڈ یعنی نام نہاد تقویٰ کہا جائے، اس کی روح سے اپنے اوپر بہت سی سختیاں کیں، اور وہ اس پر قائم نہیں رہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں، وہ رہبانیت کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں بس مثال آپ چھوٹی سی یہ لے لیں
کہ یہود کا یہ معاملہ تھا کہ عورتوں سے حیض کی حالت میں بھی تعلق قائم رکھتے تھے، سوری الٹا تھا کہ ان کو دور چھوڑ آتے تھے، ان سے تعلق کے علاوہ سارے کام ان سے لینا بند کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور نصارہ نے دوسری طرف دوسرا رویہ اختیار کر لیا. اور اسی طرح رہبانیت کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ یعنی ان کے جو پاپس تھے یا امام وغیرہ جو تھے وہ شادی نہیں کرتے تھے، پھر دور دراز نکل جانا، پھر اس کے علاوہ نام نہاد تقوی کے طور پر خود کو کھانے پینے سے محروم کر لینا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح صرف اہل کتاب میں ہی نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اور بھی یہ جو بدھ مت ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس نے بھی اپنے اوپر جس طرح کھانے پینے کو حرام کیا اور بہت سارے چلے وغیرہ بھی کاٹے. میوٹ کر دیں پلیز اپنا. تو یہ سب کچھ ان کا اپنی طرف سے تھا، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے دین میں سختیاں کیں. اور اسی طرح نصارہ نے جو رہبانیت اختیار کر لی تھی نا، بعد میں انہی کے لوگ ان کو قائم نہیں رکھ سکے، ٹھیک ہے. یعنی ان کے ہاں ننس وغیرہ شادی نہیں کرتی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز اور حرام تعلقات ان کے ہاں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جب اسلام کی بات ہوگی تو اسلام بھی دین کیا ہے، آسان ہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی اتارا، اور اللہ کی طرف سے سختیاں نہیں کی گئی تھیں، مگر یہود نے خود اپنے اوپر سختیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دین کا حصہ بنا دیا. اسی طرح عمل کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ نصارہ کے ہاں کیا ہے کہ ان کے عقائد ہی اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک مشکل قسم کا دین ہے، یعنی یہ فلسفیانہ گتھیاں ہیں اس میں جو سلجھنے میں نہیں آتی. ان سے اگر آپ خود پوچھیں نا کہ آپ کا یہ 3 خداؤں کا عقیدہ کیا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی انہوں نے اپنا دین ہی بکھاڑ رکھا تھا. سیدھا سادہ ایک جو دین ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، یہ بات کیوں نہیں لوگوں کی موٹی عقل میں سمجھ آتی، ٹھیک ہے. اور اس نے جو بات ہمیں بتائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وحی کے ذریعے ہم انہی پر عمل کریں، اور یعنی دین جس طرح سے ہمارے لیے آسان کر کے اتارا گیا ہے اسی راہ پر چلتے رہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ فرمایا اگر تم دین کو مشکل کر دو گے تو یہ تم پر غالب آ جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم پھر اس کی پیروی نہیں کر سکو گے. جیسے ابھی میں نے نصارہ کی مثال دی ہے کہ رہبانیت انہوں نے اپنے اوپر لاگو کر لی لیکن پھر خود ہی اس کو نبھا نہیں سکے تھے. اسی طرح یہود کے ہاں بھی انہوں نے اپنے اندر بہت ساری ایسی چیزیں یعنی تھیں کھانے پینے کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پر نافذ کر دی تو پھر وہ اس کی یعنی حفاظت نہ کر سکے. مثلا ان پر پھر چربی حرام کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ چربی کو پگھلا کے بیچنا شروع ہو گئے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک اتنی بڑی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں تو زندگی میں تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے بعد کے لوگ اس کو سنبھال نہیں سکے. تو اسی طرح ہم بھی جب دین سیکھنے لگتے ہیں نا تو بعض اوقات ہم خود پر بیجا سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بعض اوقات بچوں پر کر رہے ہوتے ہیں. تو نہایت حکمت کے ساتھ جس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان دین اتارا ہے اسی طرح اس پر چلیں. اور یہاں پر یہ جو فرمایا نا بیچ بیچ کی چال چلو، افضل کام نہ کر سکو تو کیا کرو کہ نزدیک نزدیک رہو. قاربو کا لفظ آ رہا ہے نا، فسددو، بیچ بیچ کی چال چلو، وقاربو اور نزدیک رہو. یعنی عظیمت کے کام اگر نہیں بھی تم سے ہو پاتے تو کم از کم جو فرائض ہے نا ان کی ادائیگی میں پاس رہو اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو. اور خوش رہنا بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ہم جب خود پر دین کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم سے ایکسیلنس کے درجے پر ہو نہیں پا رہی ہوتی تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، اپنے بعض اوقات خود سے مایوس ہونے لگتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ پھر رب سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنے بڑی بڑی ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو ہماری تو اپنی اللہ کی معرفت کے بعد نا اپنی معرفت کو جاننا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ میرے اندر کیا خواص ہیں، یعنی میری کیا قابلیتیں ہیں اور میرے کیا شارٹ فالز ہیں، ٹھیک ہے. تو میں وہ کام کروں جس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ ہمیں خود پہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ہم لوگ دیکھیں آپ اس سلسلے میں نا کورسز کروائے جاتے ہیں کہ جی آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، آپ کو کون کون سے کورسز جوائن کرنے ہیں، اور ایک انسان 25-30 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں اسے سمجھ آتی، ٹھیک ہے. چلیں ٹین ایجر تو ٹھیک ہے، ان کی تو ایک بات بنتی ہے کہ وہ بھی دنیا میں نئے نئے گئے ہوتے ہیں تو ارد گرد سے پوچھ رہے ہوتے ہیں میں کون سا سبجیکٹ اختیار کروں، میں کس فیلڈ میں جاؤں.
ٹھیک ہے، لیکن ایک صورتحال ہے کہ ہمارے اندر اعتماد کبھی آتا ہی نہیں ہے، ہم 20-30 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی سنی تو اس کی طرح کے کام کرنے لگتے ہیں، کسی اور کی سنی تو ویسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی ذات کو پہچاننا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کام میں کے لیے یعنی پرفیکٹ کے نزدیک بنایا، پرفیکٹ تو نہیں ہم ہو سکتے لیکن پرفیکٹ کے نزدیک بنایا، وہاں پر اپنی صلاحیتیں لگائیں اور فرائض کو ضرور پورا کرتے رہیں۔ اور یہاں پر جیسے آیا نا صبح کی چہل قدمی وستعینوا بالغدوۃ والروحۃ، کہ صبح کی چہل قدمی یعنی یہ بہت ضروری ہے، اور یہاں پر دوسرے ترجمے میں آپ کو عبادت نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غدوہ ہوتا ہے دن کے وقت نکلنا یعنی صبح کے وقت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح والروحتی، اور اخیر رات کی کچھ چہل قدمی یعنی روح جب شام کے وقت باہر کا نکلنا ہوتا ہے، وشیء من الدلجتی، اور کچھ مدد لو بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ دن کے فرائض تو پورے کرو، لیکن اس کے علاوہ اگر تم سے تہجد کی پابندی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی ضرور اٹھو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین آسان پر استقامت عطا فرما دیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدثنا عمر ابن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ابن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار وانہ صلی قبل بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا وکان یوجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت وانہ صلی اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصر وصلی معہ قوم۔ یہاں تک کہ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان کو براء بن عازب نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی ننہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا قبلے کی تبدیلی کے حکم کے بارے میں یہ حدیث بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور اس کا قرآن آپ جو آپ میں سے پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دوسرے سپارے میں جہاں پر آتا ہے نا سیقول السفہاء، وہاں سے اس کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال سے اوپر یعنی 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب آپ نئے نئے مدینہ میں آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، یعنی قبلہ اول جو ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، اور فخرج وصلی معہ قوم، تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، قوم یعنی ایک جماعت نے۔ فخرج رجل ممن صلی معہ فمر علی اہل مسجد وہم راکعون فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ فداروا کما ہم قبل البیت وکانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور میں ابھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ کے آیا ہوں، تو اس نے وہ کہنے لگا میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، ٹھیک ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ خوش ہوتے تھے۔ فلما ولی وجہہ قبل البیت انکروا ذالک، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر آ رہا ہے نا کہ وکانت الیہود قد اعجبہم، یہ یہود خوش ہوتے تھے، اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، واہل الکتاب بھی، اور اہل کتاب بھی یعنی نصارہ بھی، ٹھیک ہے۔ فلما ولی وجہہ قبل البیت انکروا ذالک، تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیت اللہ یعنی قبلہ اول کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق ان البراء فی حدیثہ ھذا انہ مات علی
علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم فانزل اللہ تعالی. سورہ البقرہ کی آیت پھر نازل ہوئی، 143 نمبر ہے، اور یہاں پر صرف تھوڑا سا حصہ آیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں. یعنی وہ نمازیں جو لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہی نہیں اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، تو پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ البقرہ کی آیت اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نماز کو، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو ایمان یعنی بات نماز کی ہو رہی ہے، نماز کی دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے، اور ہم باب جو ہے ہم ایمان کا ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایمان دراصل ان کی نماز کو کہا گیا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جب صحابہ کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ وہ مسلمان جو قبلہ کی تبدیلی سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں، ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. مطلب یہ ہے کہ جو حکم اس وقت اترا ہی نہیں تھا اس کا کوئی مکلف بھی نہیں ہے. مکلف کا مطلب ہے کہ انسان پھر اسی کی چیز کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اسی چیز کی اس کو تکلیف دی جاتی ہے جو اس کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی. تو جب بیت المقدس کی طرف رخ تھا اور لوگ نمازیں اس طرف پڑھتے تھے اور ادھر ہی پڑھی جا رہی تھیں، تو پھر وہ قبولیت ہو رہی تھی ان کی. یعنی اور یہاں پر جو ہم باب میں پڑھ رہے ہیں تو دراصل یہاں پر آ رہا ہے، یعنی جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ اس کی سمجھ صحابہ کے دور میں تھی لوگوں کو. نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی اور ہونی بھی چاہیے، اب بھی ہو، لیکن اب ایسا رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ساری نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا. اب اس کو آپ ظاہر ہے ہم کافر تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے، لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور اس زمانے میں تو نماز ہی دراصل اسلام اور کفر کا فرق کرنے والی چیز تھی. ٹھیک ہے، اور جوں پھر ظاہر ہے ایمان کی جو صورتحال بنتی چلی گئی ہے، اور اب ہم اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں کہ ہمارے مابین ہی کوئی نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہ مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرما دے. اور اگر انسان اس بات کی گہرائی کو سوچے نا کہ نماز کا پڑھنا ایمان میں سے ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اسلام اور کفر میں تمیز کرنے والی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود کو کیا سمجھے، یعنی نعوذ باللہ ہے، ہم کہہ تو نہیں سکتے کسی کو کافر، لیکن وہ اپنے ایمان کی کیا گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کیا ہے، وہ یہ ظاہر کرتی ہے یعنی ہمارے ظاہری حلیے سے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ساری نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طرح سے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی عطا فرمائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست ارد گرد کے لوگوں تک بھی جاتی ہے، وہ صرف اس تک نہیں رہتی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی جاتی ہے. تو ضروری ہے کہ نہ صرف خود پر قائم ہو، خود نماز پر قائم ہوں، بلکہ دوسروں کو بھی قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی حدیثیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھائیں، پڑھائیں. یعنی صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو کہا جائے کہ نماز پڑھو اور دین اسلام پر عمل کرو، بلکہ وہ چیزیں جو آپ کو کسی چیز کی فضیلت بتاتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، یہاں ڈراتی ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے لانی چاہیے. اور یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا، جس قبلے سے یعنی جس مسجد سے وہ شخص گزرا اس نے وہاں پر کہا کہ تم اب ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لو، تو اسی مسجد کا نام القبلتین بھی پڑ چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک نماز جو تھی وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، اور جو ہی انہوں نے اللہ کی گواہی کے ساتھ اس شخص کی بات سنی تو انہوں نے اپنے رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیے. اور یہ قبلے کی تبدیلی کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ پورا ایک رخ موڑنا تھا ایک طرف سے دوسری طرف تک. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان کے لیے خود کو سرنڈر کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. نہیں تو بہت سے لوگوں کو یہی شک پیدا ہو جائے کہ بھئی ہم ابھی تو ادھر کو نمازیں پڑھ رہے تھے، اب پورا ہمارا رخ پلٹ دیا گیا پیچھے کو. ٹھیک ہے،
تو اور اس بات کا نا امتحان ہمارے ساتھ پتہ کب ہوتا ہے، جب ہمیں قبلے کا رخ کسی ایسی جگہ پر ہم نماز پڑھیں اور ہمیں وہاں پر قبلے کا رخ ہم متعین نہ کر پائے ہوں اور ہم نے اپنی نماز شروع کر لی ہو، اتنی دیر میں کوئی شخص آئے اور وہ ہمیں پکڑ کے تو ہمارا رخ پھیر دے، تو اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں کہ یا اپنی طبیعت کا، کہ آپ غصے کے مارے اس کو ڈانٹتے ہیں کہ اس کے کہنے کے مطابق اسی طرح منہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو آدمی کے اسلام کی خوبی کے درجات کیا ہیں، یہ اس کا باب کا نام ہے، باب حسن الاسلام المرئی، یعنی اسلام کی خوبی کا بیان، کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے۔ حدیث نمبر 41 ہے، قال مالک اخبرنی زید ابن اسلم ان عطاء ابن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها وکان بعد ذلك القصاص الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان یتجاوز اللہ عنها۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی۔ اب یہاں پر یہ جو آ رہا نا شروع میں امام بخاری کا نام نہیں ہے، تو یہ امام مالک کے روایت کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کے جو خاص انہوں نے اپنی شرائط لگائی ہوئی تھی نا، اس کے مطابق ان کے اس پر نہیں پوری اتری، تو انہوں نے اس کو اپنے اس میں شامل نہیں کیا، لیکن ان کی امانت کا یہ معاملہ ہے کہ امام مالک سے جس طرح انہوں نے یہ روایت ان تک پہنچی ویسے ہی انہوں نے بیان کر دی اور اس پہ اپنا نام نہیں لیا۔ جی امام مالک کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطاء بن یسار نے، ان کو ابو سعید خدری نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین اور خلوص کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی خالص ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں پر اب ایمان کے حوالے سے جب اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ اعمال ہمارے ظاہری طور پر ظاہر کرتے ہیں ہمارے ایمان کو، تو اب ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے تو ایک نیکی کے عوض 10 گناہ، یعنی سٹارٹنگ جو ہے نا ثواب کی وہ 10 گناہ سے ہے، اور 700 گناہ تک اجر لکھا جا سکتا ہے اس کا، اور یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس شخص کی نیکی کے درجات پر، یعنی وہ کتنے خلوص سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی نا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور ہر ایک کے ایمان کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ پڑھ رہا ہے، دونوں نے اپنی نمازوں سے کتنا ثواب پایا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، چاہے وہ ظاہری دیکھنے میں بالکل ایک طرح سے ہی نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے اور ان کا اللہ سے تعلق کیا ہے، اس کے مطابق پھر وہ ثواب پاتے ہیں۔ اور اس کی عام مثال آپ صدقہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات کوئی شخص ہے جس کے پاس بہت کچھ صدقہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ایک غریب سا شخص ہے جس کے پاس زیادہ تو نہیں ہے لیکن وہ بعض اوقات اپنا بھی پیٹ کاٹ کے صدقہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دے جاتے تھے۔ اب تو ایسے لوگ خال خال ہی ملتے ہیں نا، ہمیں تو اگر کوئی صدقے کے لیے کہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جو ایکسٹرا ہے وہ نکال دو، اپنی ضرورت کا نہیں ہم دے رہے ہوتے۔ تو اب یہ معاملہ کس کی نظر میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں لوگوں کے گھروں کے حالات جانتے، کسی نے کس نیت سے دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیت کیا ہے، صرف دکھاوا ہے کہ واقعی یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا کہ یقین اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہی پھر درجات پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں، اب کوئی کس درجے پر پہنچا ہے اور کوئی کس درجے پر پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے مطابق پھر عوض بھی ملے گا، یعنی بدلے ملیں گے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک چلا جائے گا یہ بات، اور ایک برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے یعنی کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ نیکی کا بدلہ تو شروع ہی 10 گناہ سے ہو رہا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بندہ نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، اور برائی کی انسان نیت کرتا ہے تو برائی لکھنے والا فرشتہ رکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک برائی اس کے حصے کے لیے لکھی جاتی ہے، یعنی ایک کا ہی بدلہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے ذرا یہ بھی ذرا اس پہ توجہ دیں
کہ پھر وہ کتنا بدقسمت شخص ہے جو اس کے باوجود بھی وہاں پر اپنے میزان عمل میں برائیوں کو ہی بھاری پا لے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی آپ اگر کمپیریزن کریں نا کہ برائی کا بدلہ تو 1 کے برابر دیا جا رہا ہے اور نیکی کا بدلہ تو 10 سے شروع ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ہر عمل ہمارے دل سے تعلق رکھے، دل سے متعلق ہو جائے اور دل میں ہمارا رب بس جائے. یعنی جب ہمارا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا نا کہ یا اللہ تیرے لیے، تیرے سے اجر پانے کے لیے، تیرے سے ثواب پانے کے لیے، اور پھر جب ہم عمل کریں گے نا تو ہر وقت ہم اپنے دل پر نظر رکھیں گے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، میں کس دل سے یہ نیکی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی تقویٰ، یہ خلوص اور نیت، یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی تقویٰ ہے نا کہ اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ سے معاملہ آپ کر رہے ہیں اپنے کسی بھی عمل کے پیچھے. اور تقویٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے، اور انہوں نے دل کی طرف اشارہ کیا تھا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها. اور یہ وہی اسی باب میں آئی ہے یہ حدیث کہ آدمی کے اسلام کی خوبی کے درجات کیا ہیں. ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے، انہیں معمر نے حمام سے خبر دی. اب یہ دیکھیں نا یہاں پر ہم سے آ رہا ہے، حدثنا آ رہا ہے، تو یہ امام بخاری کی شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے، یہ بخاری میں سے ہی ہے. وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کے بارے میں بات آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں نا. کپڑا آپ دیکھیں کہ پہن کے گھس جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو لیکن اور پھر ایمان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی ایمان ہم لے آئے ہیں لیکن وہ باتیں پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایون یہ کہ جو باتیں ہم سیکھ چکے ہیں اور وہ ہمارے عمل میں آ جاتی ہیں، وہ عمل ہمارے عادت بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نماز ہماری بعض اوقات عادت بن جاتی ہے، اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں اور یاد بھی نہیں رہتا کہ سورہ الفاتحہ پڑھی کہ نہیں. اور یہ آپ کی نہیں، میں ہم سب کی ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اپنا بھی، میرا بھی سم ٹائم یہ حال ہوتا ہے. اور ہم نے جو ہمیں اتنی بڑی دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم ہر رکعت میں مانگتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مانگی بھی تھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، ادروائز آپ دیکھیں نا کہ ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، میری فلاں ضرورت نہیں پوری ہوگی، یہ نہیں پورا ہو رہا، وہ نہیں ہوا. تو لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم یہ دعا ہی نہیں شعور کے ساتھ مانگتے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سیدھا راستہ دراصل نیکیوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. تو ہمارے زندگی کی ساری مشکلات یا ٹینشن جو فضول میں ہمیں تنگ کیے رہتی ہیں وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو ایمان کا معاملہ بھی کیا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، یعنی جو علم ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے تحت شعور میں یا اور بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اور اسی طرح جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے. تو پھر کیسے ایمان کو ریوائیو کیا جائے؟ ایمان کی مجالس سے جڑا جائے، ان مجالس میں جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تدریس ہوتی ہے، اور اسی طرح ایسے لوگوں سے جڑا جائے جو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا اذا احسن احدکم اسلامہ، جب کوئی شخص اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے. اور یہ گھر بیٹھے اکیلے اسی رہبانیت میں نہیں آپ کو نصیب ہوتا، الا ماشاء اللہ اس کی بھی ہمارے دین میں گنجائش ہے. بعض اوقات انسان کا دل کرتا ہے، جیسے اعتکاف کی ہمیں اجازت دی گئی، اسی طرح آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، اس وقت آپ ایک اللہ کے ساتھ خاص تعلق میں اکیلے ہوتے ہیں. لیکن ویسے آپ کو زندگی میں کیا ہے کہ نیک لوگوں کی مجالس سے جڑنا پڑتا ہے، وہ لوگ کیسے عمل کریں یہ دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان عمدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کیوں یہ اس لیے بھی موٹیویشن کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات خیال آتا نا کہ میں کیا یہ اب میں نے یہ باتیں ساری سنی نہیں ہیں جو ٹیچر بتا رہی ہیں مجھے، یا یہ کہ کوئی اور بھی آپ نے اگر کلاس جوائن کی ہوتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا زیادہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں. یہ ضرورت ہے ہماری. ٹھیک ہے،
جیسے ہم نئے سے نیا کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کو بھی نیا سے نیا آگے سے آگے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایمان کو تازہ کرنا پڑتا ہے اور کرتے رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے اور ایک برائی کا جو ہے وہ یعنی ایک ہی لکھا جاتا ہے، تو یہ باتیں ایک دوسرے سے کرنا اور بار بار دہرانا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذکر من صلاتها قال مہ علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان حب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ. اچھا، اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے نقل کیا. وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے. اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے. ٹھیک ہے، تو وہی جو پہلی حدیث ہم نے شروع کی نا، وہ بھی اسی کے بارے میں تھی کہ کیا کرنا ہے. اس حدیث کو بھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں. ان کے پاس ایک عورت ہے اور انہوں نے پھر پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے، تو اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی نماز کا ذکر کر رہی ہیں، یعنی کہ یعنی اس کے اشتیاق اور پابندی، اور وہ یعنی اچنبے کی کوئی چیز تھی، یعنی حد سے بڑھ کر وہ پڑھی ہوگی نماز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بجائے یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے فرمایا کہ ٹھہرو، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنا تمہارے اندر عمل کی طاقت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، امت کے حال سے بھی واقف تھے، اور انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ تم اس وقت تو کر رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے اس پر دوام اختیار نہ کر سکو. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ثواب دینے میں نہیں اکتائیں گے، لیکن ہم خود اکتا جاتے ہیں، ہم خود تنگ پڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے آپ پر رات کے اتنے نوافل واجب کر لیتے ہیں کہ فجر کے وقت ہی نہیں اٹھ پاتے، یا اٹھتے بھی ہیں تو اونگتے اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کو تشہد میں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور سلام کب پھیرا، کیا نماز پڑھی، کچھ پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ فرض تو فجر کی نماز تو فرض ہے نا. ٹھیک ہے، اور فجر کی سنتوں کا اتنا زیادہ ثواب بتایا گیا کہ یہ 2 سنتیں یعنی جو دنیا اور جو اس میں ہے، دنیا و معافیہ، اس سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ تہجد کی نماز چھوڑ دیں، لیکن وہی شروع والی بات جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھی نا، اسی کو دوبارہ دہرا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے، اس میں اپنے لیے تنگی نہ کرو. ٹھیک ہے، اور فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری لو، یعنی وہاں پر آ رہا تھا کہ خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور مدد پکڑو صبح دوپہر شام اور کسی قدر رات کی عبادت سے. تو انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ کیونکہ نا بعض اوقات ہم اس بات پہ بڑے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب یہ سیکھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کریں، سارا دن ہی ہم لوگ نا فیصلوں میں ہی ہمارا گزرتا ہے. ویسے تو آج جمعے کا دن تھا، آج سورہ کاف بھی آپ نے پڑھی ہوگی. اس دعا کو بھی نا نیت سے شعور کے ساتھ پڑھا کریں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یا اللہ میرے معاملے میں مجھے رشد عطا فرما دے. یہ دعا پھر بار بار پڑھا کریں. ٹھیک ہے، یعنی نہ تو ہم ہلکے پڑھیں اور نہ ہی اتنا زیادہ عمل کریں کہ جو ہمیں ہمارے فرائض سے ہی غافل کر دے. تو اللہ کی معرفت انشاءاللہ حاصل کرنی ہے اور اپنے بارے میں بھی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں. کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ہم دین کی راہ میں کام کریں. میں کس جگہ پر بہترین کام کر سکتی ہوں، کن لوگوں پر کام کر سکتی ہوں، اور بہت حکمت کے ساتھ لوگوں اپنے لیے بھی دین کو آسان رکھیں. اور جن بچوں کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ پہ ٹیچر ہیں، اگر آپ ماں باپ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کریں. اور یہ نصیحت آپ کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سے قبول کر لیں. آمین یا رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔